بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ آج کا اجلاس، اس کا ایجنڈا اور اب جس موضوع پر یہ مشترکہ ایوان گفتگو کر رہا ہے، قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر علیحدہ علیحدہ اس پر قراردادیں آ چکی ہیں۔ جناب اسپیکر، ہم جس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، جس معاشرے میں ہماری نشو و نما ہوئی ہے، دو چیزیں پاکستانیوں کے درمیان وہ ان کی عمر کے ساتھ ان کو ملی۔ ایک چین کی دوستی، جس پر پوری قوم کا اتفاق کہ چین ہمارا دوست ہے، اور دوسری بات کشمیر کی حریت اور جنگ آزادی کے لیے پاکستانیوں کی ان کے ساتھ کمٹمنٹ۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ظلم جو حریت رہنما کے ساتھ کل ان کی عدلیہ نے کیا، یہ پہلا یا آخری ظلم ہے۔ آرڈر ان دی ہاؤس پلیز۔ آنریبل ممبران اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں اینڈ نو کراس ٹاک پلیز۔ جی مولانا اسد محمود صاحب۔ بلکہ میری پیدائش سے بھی پہلے اور شاید اس سے بھی کئی زمانے پہلے سے کشمیر کو جس طرح اس خطے میں ظلم کی چکی بنا دیا گیا ہے اور وہاں کے مسلمان، وہاں کے کشمیری عوام اس میں پس رہے ہیں، پاکستان نے ہر فورم پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت ان کے لیے آواز بلند کی، یکجہتی کا اظہار کیا گیا، لیکن گزشتہ یہ جو 1.5 ماہ پہلے حکومت کا خاتمہ کیا گیا ہے، ہم نے برملا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، ہم اس ظلم کے خلاف بھی اس پارلیمان میں آواز بلند کرتے رہے ہیں، اور ہم آج بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ کشمیریوں کے آج جو ان کو جن مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ ان کی کوتاہی تھی، یہ ان کی ناکام کشمیر کے حوالے سے پالیسی تھی کہ جس کی وجہ سے آج ہندوستان کو یہ جرت ہوئی ہے کہ وہ اس قسم کے اقدام کر رہے ہیں کہ آج کشمیری عوام اپنے گھروں میں قید ہیں اور انسان کو جو ہیومن رائٹس کی جو ان کو حقوق حاصل ہیں وہ بھی ان کو نہیں مل رہے۔ میں آج اس بات پر بھی کہ آج کشمیر کے حوالے سے یکجہتی کا اظہار ہو رہا ہے کہ کم از کم ان کی نمائندگی بھی آج یہاں پر ہوتی کہ جنہوں نے کل کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کو سبوتاژ کیا اور قوم کو ایک مرتبہ پھر منتشر کرنے کی کوشش کی، لیکن آج پاکستان کے اس پارلیمان نے ثابت کیا کہ کشمیر پر پاکستانیوں کا ایک موقف ہے، اور وہ یہ ہے کہ کشمیر کے شہداء،
کشمیر کی مجاہدین جو جنگ آزادی لڑ رہے ہیں اس کی پشت پر پاکستان کل بھی کھڑا تھا، پاکستان آج بھی کھڑا ہے، اور حریت کی اس جنگ کو دبایا نہیں جا سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ملک نظریے کی بنیاد پر بنتے ہیں، اس ملک کے اندر دستور کے تحت جماعتیں بنتی ہیں افکار کی بنیاد پر، اور اسلام کے نام پر بنائے گئے اس مملکت خداداد پاکستان جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا دستور اسلامی ہے، اور ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں اور ہمیں نشاندہی کی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کہ ہم اس کرۂ ارض پر عربوں کے سینے پر بنائے گئے مقبوضہ فلسطین کی زمین پر بنائے گئے اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری پچھلی حکومت جو عمران خان کی سرپرستی میں پاکستان پر مسلط کی گئی، ان کے 2 ایجنڈے تھے، ایک یہ کہ اسرائیل کو بطور ریاست پاکستان تسلیم کرے، اور دوسرا یہ کہ کشمیر کے مسئلے کو پاکستان کے اندر متنازع بنائے۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے ان سیاستدانوں کو جنہوں نے ہر قسم کے الزام کو اپنے اوپر برداشت کیا، لیکن انہوں نے اس آئین کو بھی کے لیے بھی جنگ لڑی، اور ان عزائم کے خلاف بھی میدان عمل میں کھڑے رہے کہ جس کے لیے اس کو انسٹال کیا گیا تھا۔ جناب اسپیکر، جب بین الاقوامی فنڈنگ سے پاکستان کے اندر سیاسی پارٹیاں وجود میں آئیں گی، جب فورن فنڈنگ سے پاکستان کے اندر سیاستدانوں کے سیاستدان کے صورت میں لوگ اپنے آپ کو پیش کریں گے اور اقتدار کے ایوانوں تک رسائی ان کو مل سکے گی یہودیوں کے پیسوں اور ہندوستانیوں کے پیسوں سے، تو پھر ملک کی سیاست بھی اس طرح متنازع ہوگی اور ملک کی معیشت بھی اس طرح دفن کی جائے گی جس طرح عمران خان نے اس ملک کی سیاست کو، اس ملک کی معیشت کو دفن کیا ہے، اس ملک کے اخلاقیات کو دفن کیا ہے۔ میں نام لینا چاہتا ہوں، جب اس اجلاس کی شروعات سینٹ آف پاکستان کے ممبر کی سپیچ سے ہوا اور انہوں نے چند چیزوں کی نشاندہی کی کہ اس وقت بھی پارلیمان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، تو میں آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں کہ فیٹف کے قانون سازی پر جمعیت علماء اسلام تنہا کھڑی تھی اور اس کی مخالفت کی تھی۔ ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ فیٹف کے ڈرافٹ جب تک ہمارے سامنے نہیں لایا جائے گا، پارلیمان کے سامنے نہیں لایا جائے گا، ہم اس قسم کی قانون سازیوں کو پاکستانی عوام پر لاگو نہیں ہونے دیں گے۔ اور ہم آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ڈرافٹ پچھلی حکومتوں نے پارلیمان کو نہیں دکھایا، ہماری حکومت اس ڈرافٹ کو پاکستان کے پارلیمان میں پیش کرے۔ اگر وہ کمٹمنٹ اور وہ ڈرافٹ فیٹف نے ہم سے جن کا مطالبہ ہی نہیں کیا، اس قانون سازی کو ہم فی الفور انڈو بھی کریں اور پاکستانی قوم کے حق میں قانون سازی کو دوبارہ بحال کرائیں جو پاکستانی شہریوں کا حق ہے۔ ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ خیر خواہی کی بنیاد پر اس وقت تحریک انصاف حکومت کے ساتھ قانون سازی میں شریک تھے، لیکن آپ کو دھوکہ دیا گیا اور ہم بتاتے رہے کہ آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے،
اپنی مرضی کی ساری قانون سازی آپ سے کرا کر 22 بل جس کو ایک ہی جست میں پاس کیا گیا، اس 22 قانون سازیوں کے بل کو ہم نے ان سے منظور کروایا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ہے، اس کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے، اور انہوں نے کمیٹی بنا کر بھی اس سے خلاف ورزی کی۔ میں آج اس ایوان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ شروعات ان 22 متنازع بلوں سے کریں، اس کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے اور ان تمام قانون سازیوں کو انڈو کیا جائے۔ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے قانون سازی ہوئی، ہم اسٹیٹ بینک کے حکومت کے اس فیصلے کے خلاف تھے کہ آپ اس اسٹیٹ بینک کے لیے جو فیصلہ کر رہے ہیں آپ اس کو ساورن نہیں کر رہے، بلکہ آپ اس کو IMF کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں۔ اور آج عالم یہ ہے جناب اسپیکر کہ پاکستان کی حکومت قرضوں کے لیے جن پریشانیوں کا ان کو سامنا ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میں اس ایوان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ 74-75 سالوں سے ہم نے جو طرز زندگی بنایا ہوا ہے، ہم جن چیزوں کے لیے بین الاقوامی دنیا سے قرضے مانگتے ہیں، آؤ فیصلہ کریں کہ ہم اپنے طرز زندگی کو بدلیں گے، قرضوں کو خیر بات کہیں گے، پاکستانی قوم کو یہ شعور دیں گے کہ ہمارے دماغ، ہمارے دل وہ جمود کا شکار نہیں، ہم نئی راہ نکال سکتے ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے کہ پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو۔ اور ہم اس جذبے کے ساتھ اس ملک کے عوام کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے آواز پر لبیک کہنا چاہتے ہیں، لیکن کم از کم آپ اس کو ایک نئی راہ تو دکھائیں کہ جس راہ پر وہ آپ کے پیچھے چلے اور پاکستان دنیا میں ایک خود مختار، ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے حقیقی معنوں میں دنیا کے اندر مسلمان اور امت مسلمہ کی نمائندگی کر سکے۔ میں اس بات کا بھی اعادہ کرتا ہوں، بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہم یکمشت پاکستان کو ان بحرانوں سے نہیں نکال سکتے۔ ہم تدریجاً اس ملک کو اپنی معاشی لائن پر لائیں گے، ہم تدریجاً اس آئین کو وہ حق دلا سکیں گے کہ جو وہ اس مملکت میں رہنے والے اپنے شہریوں کو دیتا ہے۔ لیکن آغاز کس نے کرنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے تمام سیاسی تنظیمیں جو مختلف افکار رکھتی ہیں، مختلف نظریات رکھتی ہیں، اور آج وہ ایک جگہ پر جمع ہیں، تو اس بات میں بھی کوئی مبالغہ آ رہی نہیں کہ یہ صرف پاکستان کے لیے جمع ہے، یہ صرف کشمیر کے لیے جمع ہے، یہ صرف فلسطین کے لیے جمع ہے، یہ صرف لیبیا کے لیے جمع ہے، یہ صرف عراق کے لیے جمع ہے۔ ہم امت کو پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان ایٹمی ریاست بھی ہے، اس کی معیشت بھی ٹھیک ہوگی اور یہ امت مسلمہ کی نمائندگی بھی کرے گی۔ اس طرح نہیں کہ نام تو ریاست مدینہ کا لیا جائے، ریاست مدینہ کے کوس کے لیے تو کچھ نہ کیا جائے، لیکن اس کو بطور مذہب کارڈ استعمال کیا جائے۔ کشمیر کے کوس کے لیے تو کچھ نہ کیا جائے، لیکن کشمیر کو بطور کارڈ استعمال کیا جائے۔ ہم الحمدللہ ایک طویل تاریخ رکھتے ہیں، بر صغیر میں بھی سیاست کی ایک طویل تاریخ رکھتے ہیں۔ جمعیت علماء کو وجود میں آئے ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں۔ ہمارے اکابر، ان کی قبریں بھی گواہی دیں گی کہ ہم اس خطے کے مسلمانوں کے لیے جو کردار ادا کیا ہے وہ فریڈم فائٹر کا کیا ہے، کسی غدار کا نہیں کیا۔ کبھی قادیانیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کبھی اس کو معاشی کونسل کے سربراہ کے طور پر تعینات کیا جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، فورن فنڈنگ کے حوالے سے اگر ہمیں دوسرے ادارے ڈکٹیٹ کرتے ہیں یا وہ اپنے ثوابدیدی اختیار استعمال کر کے
حکومت کو پیغام دیتے ہیں کہ تم یہ پالیسی نہیں اختیار کرو گے اور یہ پالیسی اختیار کرو گے، تو پھر پارلیمان بھی آج ایک آواز ہو کر فیصلہ دے کہ فوراً فنڈنگ کے حوالے سے جو ادارہ ذمہ دار ہے وہ اپنے فیصلے کو ایک ہفتے کے اندر اناؤنس کرے، اور اس طرح کے فوراً فنڈڈ پارٹیاں ہم پر مسلط نہ ہوں جو پاکستان کی امن کو تباہ کر رہے ہیں، جو پاکستان میں افراتفری۔ آج آپ کا قبائل آپ سے ناراض ہے، آج آپ کا بلوچستان آپ سے ناراض ہے، آج آپ کا مظلوم مفلس تھرپارکر میں رہنے والا شہری آپ سے ناراض ہے۔ آج آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنی قوم کے اندر جن شہریوں کو ریاست سے گریونسز ہیں اس کو فی الفور ایڈریس کیا جائے، ان کو مین سٹریم میں لایا جائے، ان کو موقع دیا جائے کہ وہ پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کی امن میں آپ کے سامنے آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو۔ اس طرح نہیں کہ اگر مجھ پر ظلم ہو رہا ہے تو میں تو چیخوں، اگر میرے کسی اور دوست پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ ریاست اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کر رہی، تو پھر ہمیں آج جو موقع ملا ہے، اور میں اپنے پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ پاکستانی قوم آپ کی پشت پر کھڑی ہوئی ہے۔ آپ ہمت کریں، جس طرح آپ نے معیشت کے حوالے سے قوم کو ایک امید دلائی ہے، آپ ان چیزوں کو جو آئین پاکستان ہمیں دیتا ہے، جو اسلام ہمیں دیتا ہے، اس کے لیے بھی اس پارلیمان کی تائید حاصل کر کے وہ تمام سہولتیں اس قوم کو آپ کو دینی چاہیے۔ ان کو مین سٹریم میں لانا چاہیے، ان کو تعلیم بھی دینی چاہیے، ان کو پانی بھی دینا چاہیے، ان کو علاج بھی دینا چاہیے، ان کو امن بھی دینا چاہیے، ان کی معیشت بھی ٹھیک کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے دست و بازو ہوں گے، آپ کے پشت پر کھڑے ہوں گے، اور ایسے نہیں کھڑے ہوں گے کہ کل ایک تنظیم جب اسلام آباد آ رہی تھی اور جس طرح آگ لگائی انہوں نے اپنی ذاتی خواہشات کے لیے۔ مجھے یاد ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو جب شہید کیا گیا اور آپ کے کارکن، آپ کے پارٹی کے کارکن وہ اشتعال میں تھے اور خدا جانے وہ کیا کر گزرتے، لیکن آپ کے پارٹی نے یہ سلوگن دیا کہ پاکستان کھپے۔ اس طرح ہم پاکستانیوں کو بھی حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہم انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں کو جو مشکلات گزشتہ پونے 5 سال میں درپیش ہوئی ہے اس کا مداوع بھی کریں گے، ازالہ بھی کریں گے۔ ہمارے اور آپ کے کولیگ یہاں رہے ہیں، مولانا حسن جان رحمہ اللہ، وہ آپ کے پارلیمنٹ کے رکن تھے، ان کو شہید کیا گیا۔ مولانا معراج الدین آپ کے کولیگ تھے، ان کو شہید کیا گیا۔ ڈاکٹر خالد محمود سومرو اس سینٹ کے پارلیمان کے شہید تھے، ان کو شہید کیا گیا، ممبر تھے، ان کو شہید کیا گیا۔ درجنوں پارلیمنٹیرین جن کو شہید کیا گیا، ہم نے تو کبھی ان کے خون کو اپنی سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا، اور تم کبھی اپنے لوگوں پر الزام لگاتے ہو کہ تم سازش میں شریک ہو، تم مداخلت میں شریک ہو، تم نے مداخلت کی ہے۔ ان تمام لوگوں کے گھروں میں شہداء ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے شہادتیں دی ہیں۔ آپ ان کو گالیاں نہیں دے رہے، آپ ان لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں جو ان کے اکابر، ان کے عزیز، ان کے رشتہ دار ان کے گھروں میں شہید ہوئے ہیں۔ پوری پاکستانی قوم کے دل آزاری تم نے کی ہے، ان شہداء کی دل آزاری کی ہے۔ تم کس بنیاد پر یہ سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہو؟ یہ ڈرامے نہیں چلنے چاہیے جناب اسپیکر۔ میں گفتگو طویل نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اب اختتام پر آتا ہوں۔ کل جاتے جاتے وہ یہ کہہ گیا کہ میں 6 دن بعد پھر آؤں گا، تو میں
تو میں اس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ 6 دن کے بعد بھی رانا ثناء اللہ ہی وزیر داخلہ ہوگا. غلط فہمی میں نہ رہنا. 6 دن کے بعد بھی یہی حکومت ہوگی. اور عدالت کو جو اس بار اس نے دھوکہ دیا ہے، عدالت نے اس پر اعتماد کیا، اس نے عدالت کی خلاف ورزی کی. جو اس کو پاکستان پر مسلط کرنے کے لیے لائے تھے کہ ہم تمہارے لیے اسرائیل بھی تسلیم کریں گے، قادیانیوں کو پاکستان میں غیر مسلم کے شک سے بھی نکالیں گے، ان کو تو یہ مایوس کر چکا ہے، کیونکہ پاکستان میں گفتار کے غازی نہیں کردار کے غازی رہتے ہیں، جو کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کروائیں گے، جو کبھی بھی قادیانیوں کو غیر مسلم کے شک سے نہیں نکالیں گے. اور پھر جن لوگوں کو اس نے اعتماد دلایا کہ میں اگر وزیر اعظم بنا تو دنیا پاکستان میں پیسہ دے گی، پاکستان کی معیشت پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جائے گی، ان کو بھی 4.25 سال میں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمیں ایسے کسی کو نہیں لانا چاہیے. ایک عدلیہ رہتی تھی، اس کے ساتھ بھی جو حشر کل اس نے کیا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ حکومت کو حکومت کرنے دی جائے گی اور عدلیہ اب صرف انصاف کی بنیاد پر فیصلوں کو دیکھے گی. جو فیصلے عدلیہ کے ذمہ ہیں وہ کرے گی. اور پاکستان میں اگر حکومت کرنی ہے تو اس پارلیمان نے کرنی ہے، اس پارلیمان میں کے اندر بیٹھے ہوئے پارلیمنٹیرینز نے کرنی ہے، اور یہ وہی حکومت ہوگی جو عوام کی نمائندہ حکومت ہوگی. میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجھے اور پاکستان کی کسی بھی حکومت کو اب شف کی پالیسی نہیں، شفتالو کی پالیسی اختیار کرنی ہوگی اور کلیئر کٹ میسج دینا ہوگا کہ ہم ریٹ آف اسٹیٹ کو ہر جگہ برقرار رکھیں گے. اگر کوئی ناجائز کرے گا تو اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا، اور اگر کوئی آئین کے حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق کی جنگ لڑتا ہے تو لڑے. ہم نے بھی مظاہرے کیے ہیں، ہم نے بھی احتجاج کیے ہیں. ہمارے احتجاج اور ہمارے مظاہروں سے دنیا کے اندر امن کا پیغام گیا ہے. جو لوگ داڑھی اور پگڑی والوں کو دہشت کی علامت سمجھتے تھے، وحشت کی علامت سمجھتے تھے، ہم نے اس نظریے کو اپنے احتجاج سے بدلا. ہم نے آزادی مارچ کے ذریعے بھی ثابت کیا کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم آئین کے تحت کردار چاہتے ہیں. ہم نے بندوق کے خلاف ورزی بھی کی. اگر کسی نے اسلام کے نام پر بھی اٹھائی، ہم نے اس کی بھی مخالفت کی کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی ریاست کے اندر حکومت کام کرے گی تو وہ اس آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کرے گی. اس سے بالا اور اس سے باہر کسی کو اجازت نہیں ہوگی. میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے اتنا طویل موقع دیا. اپنے اراکین پارلیمنٹ کا بھی شکر گزار ہوں، اور میں نے جس جذبے سے بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اقتدار بھی دیکھے ہیں، آپ لوگوں نے حکومتیں بھی دیکھی ہیں. آپ کے ہوتے ہوئے آپ ہماری بہترین رہنمائی کر سکتے ہیں کہ جو حکمت اور تدبیر کی وجہ سے فیصلے آپ نے جن فیصلوں میں تاخیر کی ہے، ان کو اب آپ کے پاس موقع ہے. ہم تمام فیصلوں میں آپ کے ساتھ اونرشپ لینے کے لیے تیار ہیں. آئے سود کا خاتمہ کریں، آئے پاکستان میں امن کو بحال کریں، پاکستان میں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کو قائم کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.